اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صدقہ فطر کی کیا حکمتیں ہیں؟ صدقہ فطر کب واجب ہوتا ہے اور کب تک ادا کیا جائے؟ کن لوگوں پر واجب ہے؟ صدقہ فطر کی کتنی مقدار ہے؟ رقم کے حساب سے صدقہ فطر کتنا بنتا ہے اور صدقہ فطر کن لوگوں کو دینا چاہیے؟ یہ سب ہم اپنی آج کی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ امید ہے یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ لوگوں کو صدقہ فطر سے ریلیٹڈ تمام سوالوں کے جوابات مل جائیں گے۔ اسلام میں مختلف قسم کے صدقات کا حکم دیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک صدقہ فطر بھی ہے جس کو عید الفطر کے موقع پر ادا کیا جاتا ہے۔ صدقہ فطر اسلام کا ایک ایسا حکم ہے جس سے شاید ہی کوئی ناواقف ہو۔ اس کی مشروعیت قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ دار کو فضول و لغو باتوں اور فحش کاموں کے اثرات سے پاک کرنے اور محتاجوں کے کھانے کا بندوبست کرنے کے لیے صدقہ فطر فرض فرمایا ہے۔ اس حدیث میں صدقہ فطر کی دو حکمتیں بتائی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ روزوں کو فضول و لغو اور فحش کاموں کے اثرات سے پاک کرنا، یہ اس لیے کہ عام طور پر ہم جو روزے رکھتے ہیں اس میں زبان سے لغو اور فضول اور خلاف شرع باتیں صادر ہو جاتی ہیں جس سے روزہ متاثر ہوتا ہے اور اس کی برکات ختم ہو جاتی ہیں۔ لہذا صدقہ فطر ان گناہوں کے اثرات کو دھو کر روزوں کو پاک و صاف کر دیتا ہے۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ غریب و مسکین لوگوں کے کھانے کا بندوبست ہو جاتا ہے۔ عید کا دن اہل اسلام کی خوشی کا دن ہے۔ اس عظیم خوشی کے دن اپنے رشتہ داروں، دوست و احباب اور پڑوسیوں میں جو لوگ محتاج و بے کس ہوں ان کو بھی اپنی خوشی میں شامل کرنا، بلکہ ان کو بھی خوشی منانے کا موقع فراہم کرنا ضروری ہے۔ لہذا حکم دیا گیا کہ صدقہ فطر عید سے پہلے فقراء و مساکین کو دیا جائے تاکہ وہ بھی عید کے دن خوشی کا سامان کر سکیں اور سب کے ساتھ عید منائیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلام کی تعلیمات کس قدر حکیمانہ ہوتی ہیں۔ دیکھیے، صدقہ فطر سے ایک طرف روزوں میں ہونے والی لغویات و فضولیات اور غلط حرکات کا تدارک کیا جا رہا ہے تو دوسری طرف محتاجوں اور بے کسوں کی عید کا سامان بھی کیا جا رہا ہے تاکہ وہ بھی اپنے اہل و عیال کے ساتھ شریک عید ہو جائیں۔ صدقہ فطر کب واجب ہوتا ہے اور کب تک ادا کیا جائے؟ جہاں تک پہلے مسئلے کا تعلق ہے تو فقہاء نے لکھا ہے کہ صدقہ فطر عید الفطر کی صبح صادق پر واجب ہوتا ہے۔ لہذا جو شخص اس وقت موجود ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، بالغ ہو یا نابالغ، حتیٰ کہ وہ عید کے پڑھنے سے پہلے پیدا ہوا ہو، اس پر بھی صدقہ واجب ہو جائے گا۔ اب دوسرا مسئلہ ہے کہ کب ادا کیا جائے، تو جس طرح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ صدقہ فطر کو لوگوں کے عید کے لیے نکلنے سے پہلے ادا کیا جائے۔ لہذا صدقہ فطر عید کی نماز کو جانے سے پہلے ادا کر دینا چاہیے۔ البتہ اگر عید کی نماز کے بعد ادا کیا جائے تو وہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ شمار ہوگا، صدقہ فطر شمار نہیں ہوگا۔
اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ صدقہ فطر کن لوگوں پر واجب ہے؟ تو صدقہ فطر ہر مسلمان پر واجب ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، بچہ ہو یا بڑا، مگر صاحب نصاب ہو، یعنی جو مسلمان غنی اور مالدار ہو اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اس کے برابر رقم موجود ہو اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ اب ہم صدقہ فطر کی مقدار کے بارے میں بات کریں گے۔ صدقہ فطر میں اگر کھجور، جو، کشمش اور پنیر دینا ہو تو اس کی مقدار 1 صاع ہے، اور اگر گیہوں یعنی گندم یا آٹا دینا ہے تو اس کی مقدار نصف صاع ہے۔ گندم کے حساب سے یا آٹے کے حساب سے نصف صاع 1 کلو اور 920 گرام بنتا ہے، مطلب 2 کلو گندم ایک آدمی پر، اور جو، کشمش، کھجور اور پنیر پر 1 صاع مطلب 3 کلو اور 840 گرام۔ اس کا مطلب ہے کہ 4 کلو اگر آپ نے جو، کشمش، کھجور یا پنیر میں سے دینا ہے تو 4 کلو، اور اگر گندم یا آٹے میں سے دینا ہے تو 2 کلو۔ اور رقم کے اعتبار سے گندم یا آٹا 320 روپے بنتے ہیں ایک بندے کا، جو 800 روپیہ، کھجور 2800 روپیہ، اگر عجوہ کھجور دینی ہے تو وہ 10,400 روپے بنے گی، اور کشمش 6,400 روپے۔ اور آخر میں ہم بات کریں گے کہ صدقہ فطر کا مصرف کون ہے، یعنی کہ صدقہ فطر کن لوگوں کو دینا چاہیے۔ صدقہ فطر ان لوگوں کو دینا چاہیے جن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے، لہذا فقیر، مسکین وغیرہ کو صدقہ فطر دینا چاہیے۔ البتہ افضل یہ ہے کہ ان 7 قسم کے لوگوں کو صدقہ فطر دینا چاہیے۔ نمبر 1، اپنے محتاج بھائی اور بہنیں۔ نمبر 2، بھائیوں اور بہنوں کی اولاد۔ نمبر 3، اپنے چچا، چچی اور تایا وغیرہ۔ نمبر 4، اپنے محتاج ماموں اور خالہ اور ان کی اولاد۔ نمبر 5، پڑوسی۔ نمبر 6، اہل محلہ، اور نمبر 7، اہل شہر۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ اس شخص کا صدقہ قبول نہیں ہوتا جس کے اہل قرابت محتاج ہوں، جب تک کہ وہ اپنی انہی اہل قرابت سے ابتدا نہ کرے اور ان کی حاجات پوری نہ کرے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ لوگوں کو صدقہ فطر سے ریلیٹڈ تمام سوالوں کے جوابات مل گئے ہوں گے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ بھی ہمارا تعلق بنا رہے۔